حالہ اکرام اور نینا اور سنڈریلا کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی، مگر ملاقاتیں زور و شور سے جاری تھیں۔ وہ یکجان دو قالب تھیں، جب تک ساتھ تھیں خوب رونقیں لگاتی تھیں، مگر اب تو شب و روز کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے۔ وہ کالز اور ٹیکسٹ میسیجز پر بھی رابطے میں تھیں۔ حالہ اور ابا کے شب و روز اب بھی وہی تھے۔ حالہ پہلے تو کالج کا کام کرتی رہتی تھی، اب تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ موٹے موٹے ہارر ناول لے کر مزے سے پڑھتی رہتی اور ان کی سٹوری منوان ابا کو سناتی تھی، اور ابا ہول جاتے تھے۔ پہلے کالونی کا گیٹ آخری پڑاؤ تھا، اب سفیدے کے درختوں کے کتاروں تک جاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے واپس آ جاتے۔ اب بھی چائے کے ساتھ ساتھ گپیں ہانکی جاتی تھیں اور آگ تاپی جاتی تھی۔ ہلکی ہوا سفیدے کی خوشبو لے کر چلتی تھی۔ ان ریشم سے الجھے سلجھے دنوں میں کبھی وہ سائیکو بھی یاد آ جاتا تھا تو وہ کہکوں کی موجود لڑکی ہولے سے ہنس دیتی تھی۔ 30 مارچ 2014۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ میں موم کا محل ہوں جسے زندگی آہستہ آہستہ ہولے ہولے اپنی تابناک شعاؤں سے پگھلا رہی ہے اور میں پگھل رہی ہوں۔ میرے لکھے ہوئے اقوال زری میں ایک اور اہم اقوال زری شامل کر دیا جائے۔ انسانوں کی محبت بڑا خوار کرتی ہے اور یہ آپ کی خودداری انا کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ پھر ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، ہم خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ جو جتنا اس سچ کو جھٹلائے گا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ کبھی کبھی تو خیر نہیں، مگر ہر دوسرے دن سنڈریلا کو کہتی ہوں کہ میرے ان چیدہ چیدہ اور سنہری اقوال زری کی ایک خوبصورت سی ڈائری مرتب کرے، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہے۔ مجال ہے جو کبھی مجھ معصوم کی باتوں پر کان دھرے ہوں۔ ایک میں ہی ہوں جو اس اول درجے کی کمینی کی بے جا فرمائشیں پوری کرتی ہوں، اور وہ ہے کہ مجال ہے جو میری بات مان لے، بیکٹیریا کہیں گی۔ آج کل میں بار بار ایک ہی مصرع گنگنا رہی ہوں اور ابا کو خاصی تشویش میں مبتلا کر چکی ہوں۔ زمانے میں اور بھی غم ہے محبت کے سوا، اور میں اس محبت نامی بلا کے ہاتھوں بال بال بچ چکی ہوں اور مستقبل کے لیے پکا تہیا کر لیا ہے کہ کبھی بھی محبت نہیں کروں گی۔ بڑی ہی نامراد چیز ہے، میں سے تم تک کا درجہ پار کروا دیتی ہے۔ اسی محبت نامی آفت کی پرکالہ کی وجہ سے اپنا فیورٹ موسم بہار داؤ پر لگا چکی ہوں، اور اب بہار آ کے گزر چکی ہے، لال گلاب مرجھا چکے ہیں، گیندے باسی ہو چکے ہیں، بہار کے پرندے کب کے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ چکے ہیں، اور میں گمسم حیران اور پریشان سی صد بہار کو صدائیں دے رہی ہوں۔ ارے یار، کچھ پل تو ٹھہر جاتی، یہ آنا کیا تھا اور یہ جانا کیا تھا۔ بہاروں کو جلدی آنا چاہیے، مگر واپسی کا راستہ بھول جانا چاہیے۔ میں بہار کا آخری پھول ہوں۔ وہ ارد گرد کھڑے لوگوں کی نظریں بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی، دل سلگ رہا تھا، وہ بار بار آنکھیں جھپک رہی تھی۔ وہ صرف ابا کی وجہ سے احمد سلیم کی شادی کی تقریب میں آئی تھی، ورنہ کبھی نہ آتی۔ ابا خود آدھے گھنٹے کے لیے آئے تھے اور اسے فنکشن کے اختتام تک رکنے کی تاکید کر گئے تھے، مگر ابا شرکت تو کر لی نا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، تم رکو، یوں اچھا نہیں لگتا۔ وہ شاکی ہوتی مجبوری کے عالم میں اب وہاں کھڑی تھی۔ اسٹیج پر وہ اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ساجدہ نے کسی امیر گھرانے کی لڑکی ڈھونڈی تھی۔ لڑکی تو خیر واجبی سی تھی، مگر دولت نے جیسے اس میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ احمد کئی بار اسے جتاتی نظروں سے دیکھ چکا تھا اور مسکرایا بھی تھا۔ وہ بے نیاز سی بنی کھڑی رہی تھی۔ سارے میں رنگ و نور کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ حلق میں کانٹے چبھنے لگے تو اس نے سامنے سے گزرتے باوردی ویٹر کے ہاتھوں پکڑی ٹرے سے ایک کولڈ ڈرنک اٹھا لی تھی۔ ابھی پہلا ہی گھونٹ بھرا تھا کہ پیچھے سے آتی آوازوں پر ٹھٹک گئی۔ ارے یہی تو ہے اکرام کی بیٹی جو ساجدہ نے اپنے بیٹے کے لیے نہیں لی۔ وہ سن سی کھڑی تھی۔ ہاں ہاں، شکل و صورت بھی خاص نہیں، واجبی سی ہے، اور اکرام صاحب تو کنگلے ہیں، 4 جوڑوں میں بیٹی بیاہ دیتے۔ آج کل کون خالی کھلی بہو برداشت کرتا ہے؟ خاتون نے ٹھٹھا لگایا تھا، حالانکہ ہاتھ میں وہ کانچ کا گلاس لرزنے لگا تھا۔ ساجدہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی لڑکی کردار کی بھی ہلکی ہے، ماں سر پر ہوتی تو تربیت بھی کرتی، باپ کہاں دیکھ بھال کرتے ہیں۔ چاروں طرف جیسے آگ ہی آگ تھی۔ اسے لگا کچھ دیر اور کھڑی رہی تو وہیں گر کر فنا ہو جائے گی۔ گلاس ٹیبل پر رکھا اور میکان کی انداز میں چلتی باہر نکل آئی تھی۔
کالونی کی سڑک ویران سی مردہ پڑی تھی۔ آج ہوا بند تھی، سفیدے کی خوشبو بھی نہیں تھی، مگر یوں لگتا تھا جیسے فضا میں کافور کی خوشبو گھلی ہوئی ہو۔ اس کا دوپٹہ سڑک پر گھسٹتا آ رہا تھا۔ میں نے تو کبھی کسی کے خلاف دل میں کینہ، بغض کو جگہ نہیں دی، مگر پھر بھی میرے بارے میں لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ آنسو آنکھ سے پھیل کر گال پر ٹھہرا تھا۔ چند لمحوں بعد تارکول میں جذب ہو گیا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کیں اور مضبوطی سے دوبارہ دوپٹہ سر پر جما لیا۔ شاید بجلی نہیں تھی، برآمدے کے کیل پر لالٹین ٹنگی ہوئی تھی اور ہلکی نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور وہیں جم گئی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر گرا وجود وہ ابا کا ہی تھا۔ وہ دوڑ کر ان تک پہنچی تھی۔ ابا آنکھیں کھولیں، پلیز آنکھیں کھولیں۔ نبض رکی ہوئی تھی۔ وہ باہر کی طرف لپکی تھی۔ احمد، وہ ابا، انہیں کچھ ہو گیا ہے، سیڑھیوں پر گرے ہوئے تھے، پلیز تم میرے ساتھ چلو۔ خالہ کا ہاتھ کسی نے جھٹکا تھا۔ اے ہے دفع ہو لڑکی، کیوں میرے بیٹے کی خوشیوں پر نحوست پھیلانے چلی ہو؟ بیماری کا بہانہ کر رہا ہوگا بڈھا۔ بازو سے پکڑتی اندر لے گئی تھی۔ وہ تنہا اور اکیلی وہاں کھڑی روتی سسکتی کرلاتی رہی۔ تیز ہوا کے کافور سے مہکتے جھکڑ چلے تھے اور اکرام صاحب زندگی ہار گئے۔ لالٹین کی نیم زرد اور ہلکی روشنی میں رات بھیگتی رہی۔ خالہ اکرام نے اس عالیشان آفس کے چمکتے دمکتے فرش میں اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ فرش جیسے آئینہ بنا ہوا تھا۔ وہ اس میں اپنا آپ دیکھتی رہی، زندگی کے حادثات کی تھکن سے چور وجود والی ایک معمولی لڑکی، جس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، ناقابل فہم سے۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے تھے۔ آر یو اوکے؟ سیکرٹری اس کے سر پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ وہ جیسے غائب دماغ سی ہو رہی تھی۔ جی ہاں میں ٹھیک ہوں۔ جھٹ سے آنسو صاف کر لیے گئے تھے۔ ہاں، خالہ اکرام دنیا کے تماش بینوں کے لیے تماشا تو نہیں تھی۔ وہاں کی ہر چیز شیشے کی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس کوئی ویکنسی خالی ہے۔ باس اس وقت میٹنگ میں ہیں، وہی بہتر طور پر بتا سکتے ہیں۔ آپ آدھے گھنٹے تک ان کے آنے کا ویٹ کر سکیں تو۔ وہ خوبصورت اور نرم آواز کی مالک لڑکی جو سیکرٹری تھی اس سے کہہ رہی تھی۔ میں پہلے ہی 2 گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے بے بسی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، مگر باس کی آج ایک فورن کمپنی سے میٹنگ تھی تو آپ کو اتنا ویٹ کرنا پڑا۔ شاید ہر وقت مسکراتے رہنا اس کی جاب کا حصہ تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے معذرت کر رہی تھی۔ خالہ نے بیگ اٹھایا اور تھکے تھکے قدموں سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنی ڈائری وہیں سیٹ پر بھول آئی تھی۔ اس شیشے کے گھر میں کانچ کی ٹیبل پر وہ ڈائری کسی قیمتی خزانے کی طرح دھری تھی۔ وہ ریوالونگ چیئر پر جھولتا ہوا اپنے سر کو ہولے ہولے دبا رہا تھا۔ فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ پلیز ایک کافی اور سر درد کی ٹیبلٹ بھجوا دیں۔ کچھ ہی دیر میں کافی آ گئی تھی۔ وہ کافی پی ہی رہا تھا کہ آواز آئی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ سیکرٹری اجازت لے رہی تھی۔ یس کم ان۔ وہ اندر آ گئی تھی۔ سر، ایک لڑکی جاب کے سلسلے میں آئی تھی، مگر اس وقت آپ فورن کمپنی کے ساتھ میٹنگ میں بزی تھے۔ وہ 3 گھنٹے تک ویٹ کرتی رہی، پھر چلی گئی۔ بہت ہی مشکل میں لگ رہی تھی، شاید اس کا تعلق کسی مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ انہوں نے اپنا کوئی رابطہ نمبر نہیں دیا؟ اشر عالم نے پوچھا تھا۔ نو سر، رابطہ نمبر تو نہیں، مگر وہ اپنی ڈائری یہیں بھول گئی ہیں۔ سیکرٹری نے ڈائری اس کی طرف بڑھائی تھی۔ اشر عالم نے ڈائری تھام کر اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود دائیں ہاتھ میں کافی کا کپ اور بائیں ہاتھ میں وہ ڈائری تھامے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا، جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ بیرونی جانب شیلف میں مختلف رنگوں کے پھولوں سے کرسٹل کے گلدان سجے ہوئے تھے۔ ملے جلے پھولوں کی خوبصورت سی مہک کمرے میں گھوم رہی تھی۔ اشر عالم نے ڈائری کے پہلے برگ پر نظر دوڑائی تھی۔ بہت ہی صاف ستھری اور خوبصورت ہینڈ رائٹنگ تھی۔ ابتدائیہ: کسی کی اجازت کے بغیر اس کی ڈائری پڑھنا اخلاقی جرم ہے۔ میں نے یہ ڈائری صرف اور صرف اپنے لیے لکھی ہے تاکہ کبھی زندگی میں حوصلہ ہاروں تو اپنا کامیاب ماضی دیکھوں، غموں کے کوہ گراں پر خوشیوں کے ننھے ننھے دیپ جلاؤں۔ میرا ماضی میری رہنمائی کرے گا۔ شاید میں دنیا جہان کی سب سے خبتی لڑکی ہوں، مجھے اس تعارف پر ذرا بھی شرمندگی نہیں۔
میری سوچیں صرف ایک سوال کے گرد گھومتی ہیں جس کا جواب مجھے خود بھی آج تک نہیں ملا کہ میں ایسی کیوں ہوں؟ میں ویسی کیوں نہیں جیسے لوگ ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تو میرے ڈیئر فلاسفر ابا کے پاس بھی نہیں، اور رہی بات سنڈریلا کی تو وہ اپنے سوال لے کر میرے پاس آتی ہے تو میرے سوالوں کا جواب کہاں دے پائے گی؟ اور میں گنجلک تجربات اور سر پھرے مشاہدات کی بھٹی میں کندن ہو کر اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میں دنیا جان کی خبتی لڑکی ہوں، اور لوگ تو خبتی نہیں ہوتے نا، میں بنت خبت ہوں۔ اور وہ ڈائری اشر عالم کے لیے جیسے خوشگوار ہوا کا جھونکا تھی۔ وہ اس لڑکی کو اس کے الفاظ کی وجہ سے جانتا تھا۔ ہر رات وہ ڈائری کا ایک ایک ورق پڑھتا تھا، اور جب وہ پڑھ رہا ہوتا تھا تو اس کے گرد دنیا سی سج جاتی تھی، کبھی ہنسی کی، کبھی اداسی کی، اور کبھی حیرانی کی، اور زیادہ تر شدید حیرانی کی۔ اس کے الفاظ جانے کب ہنساتے ہنساتے آنکھوں میں کھارا پانی بھر دیتے تھے، خبر ہی نہ ہوتی تھی اور پتہ بھی نہ چلتا تھا۔ کسی کو جاننے کے لیے وجود آشنا ہونا ضروری تو نہیں ہوتا۔ وہ اس بنت خبت سے بڑے ہولے سے، بڑی خاموشی سے محبت کر بیٹھا تھا۔ یہ اتفاق تھا، معجزہ تھا، یا کچھ اور؟ نینا عالم نے شدید حیرت سے اپنے جوان گھبرو بھائی کو دیکھا تھا، جو بے شک اس کا دوست پہلے اور بھائی بعد میں تھا، مگر اس نے اپنی بہت سی باتیں کبھی اسے شیئر نہیں کی تھیں، مگر آج کر رہا تھا اور اسے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ نینا، یہ کتنی بچکانہ سی بات ہے نا کہ کسی کو دیکھے بغیر، ملے بغیر آپ کو اس سے محبت ہو جائے، اور اس محبت کا کوئی پروف بھی آپ کے پاس ہو تو وہ ایک ڈائری ہو، خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے سجی۔ مجھے اس لڑکی نے جیسے ہپنوٹائز کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا یہ ہپنوٹزم کی کوئی قسم ہے یا پھر کوئی جادو ہے جس نے مجھے اپنے آپ کے لیے پرایا کر دیا ہے۔ میں بہت پریکٹیکل انسان بنا، بس کام کام اور صرف کام میں لگا رہا۔ مجھے محبت جیسی چیزوں پر سوچنے کی فرصت بھی میسر نہیں تھی، مگر اب اشر عالم نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ جیسے تار میں الجھے ساز سنا رہا تھا۔ کھڑکیوں کے پار دھند جیسے نیلی سی ہو رہی تھی، گیندے کے پھول ساکت تھے۔ بٹ ناؤ آئی ایم چینجڈ۔ اس کی روشن پیشانی پر پریشانی صاف پڑی جا سکتی تھی۔ آپ نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ نینا، ڈھونڈا انہیں جاتا ہے جن کا نام، پتہ یا کوئی نشانی ہو ہمارے پاس۔ وہ بے بس لگ رہا تھا۔ بھائی، آج کے دور میں یہ بہت عجیب بات ہے نا کہ کسی کو دیکھے جانے بغیر آپ کسی کی محبت میں مبتلا ہو جائیں۔ نینا بے یقینی کے درمیان میں تیر رہی تھی، اور وہ یقین کے دریا میں سر تک پیر ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اپنا نام، پتہ کچھ بھی تو نہیں لکھا۔ وہ میرے لیے پہیلی ہو کر بھی پہیلی نہیں رہی۔ وہ میرے اندر کے شور کو گونگا کر دیتی ہے۔ اشر عالم کے ہونٹوں سے مسکراہٹ لپٹ گئی تھی۔ اگر وہ کوئی عام معمولی سی لڑکی ہوئی تو پھر؟ نینا کو لگا اس سوال کے جواب پر وہ 2 منٹ تو ضرور سوچے گا، مگر اس نے 1 منٹ بھی نہیں سوچا تھا۔ محبت وجود کی چاہ نہیں ہوتی۔ خوبصورت ہے تو محبت ہے، اگر خوبصورت نہیں تو محبت بھی نہیں۔ اصل قیمت تو دل کی ہوتی ہے، اور اس کا دل تو اتنا قیمتی ہے کہ مجھے لگتا ہے اس کی قیمت میں کبھی ادا ہی نہیں کر پاؤں گا، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا کرتے۔ اس کی بھوری خوبصورت آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، کھڑکیاں ہولے ہولے بجنے لگی تھیں۔ میں وہ ڈائری دیکھ سکتی ہوں؟ سائڈ ٹیبل کی دراز میں ہے۔ وہ اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑکی کے پار دیکھتا رہا۔ شام سے پہلے کا وقت تھا، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ لفظ، وہ سنہرے موتیوں سے لفظ۔ مجھے شام سے پہلے کا وقت بڑا اچھا لگتا ہے۔ شور تھمنے لگتا ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، اور آسمان طرح طرح کے پرندوں سے اٹ جاتا ہے، جو شام سے پہلے پہلے اپنے ٹھکانوں کی طرف رخ کرتے ہیں، اور شام کے بعد کا اندھیرا تو پرندوں کو بھی بھٹکا دیتا ہے، اور کبھی کبھی انسانوں کو بھی۔ اشر عالم نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی تھی۔ خکستری چڑیاں، کونجیں، بگلے قطار در قطار آسمان کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے اپنے ٹھکانوں کی طرف جا رہے تھے۔
وہ شام کے بعد کے اندھیرے میں بھٹکنے سے خوف کھاتے تھے۔ پیچھے سے دھپ کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا۔ نینا حیرت سے اسی ڈائری کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایرانی غالیچے پر گری ہوئی تھی، نفیس اور خوبصورت کور والی۔ میں جانتی ہوں یہ ڈائری کس کی ہے۔ نینا کی سرگوشی کمرے میں باز گشت کی طرح گونجی تھی۔ کھڑکیوں کے پار اترتا شام کے بعد کا اندھیرا ہر بار بھٹکایا نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ کھوئی ہوئی منزلوں کا نشان ہو جایا کرتا ہے۔